السلام علیکم۔ سبق نمبر 14 مقتدی کے احکام۔ امام کی اتباع کا کیا مطلب ہے؟ امام کی اتباع کا مطلب یہ ہے کہ جو امام کرے وہی مقتدی بھی کرے۔ مقتدی وہ ہوتا ہے جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، نہ تو کوئی رکن امام سے پہلے ادا کرے نہ بلا وجہ تاخیر کرے، یعنی آگے بھی نہیں بڑھنا ہے اور لیٹ بھی نہیں کرنا ہے۔ کس صورت میں مقتدی کے لیے امام کی اتباع ضروری نہیں ہے؟ وہ باتیں جن میں امام اور مقتدی کے درمیان مسلک کا اختلاف ہو اس میں اتباع ضروری نہیں ہے۔ مدرک، مسبوق اور لاحق کی تعریف کیجیے۔ مدرک وہ نمازی جو شروع سے آخر تک امام کے پیچھے نماز میں شریک رہا، اس کو مقتدی، مؤتم اور مدرک بھی کہتے ہیں۔ مسبوق وہ نمازی جو ایک یا ایک سے زائد رکعت ہو جانے کے بعد جماعت میں شریک ہوا۔ مدرک ورڈ بنا ہے درکہ سے، مطلب پا لینا۔ مسبوق بنا ہے سبقہ، مطلب جس کی کچھ نماز آگے چلی گئی امام کی اور پھر یہ آیا پیچھے سے، اس لیے اس کو مسبوق کہتے ہیں۔ اس نے پوری نماز پایا، اس لیے اس کو مدرک کہتے ہیں۔ تیسرا شخص ہے لاحق۔ لاحق مطلب جس کو کچھ عذر پیش آ گیا۔ وہ نمازی جو جماعت میں شروع سے شریک رہا ہو لیکن درمیان میں سونے یا وضو کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے جماعت میں شریک نہ رہ سکا ہو اور اس کی ایک یا ایک سے زائد یا سبھی رکعتیں چھوٹ گئی ہو تو وہ کیا کہلائے گا؟ لاحق۔ مسبوق کی نماز ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ مسبوق اپنی چھوٹی ہوئی نماز اس طرح ادا کرے جیسے وہ تنہا نماز پڑھنے کی صورت میں ادا کرتا ہے۔ مسبوق مطلب جو لاسٹ میں آیا تھا اس کو ایک آدھ رکعت ملی ہے امام کے ساتھ تو بچی ہوئی 3 رکعت وہ خود سے پڑھے گا۔ یہ جواب ڈیٹیل میں آگے آئے گا، وہاں پہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ نماز باجماعت ادا کرنے کے درمیان کسی کا وضو ٹوٹ گیا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ نماز باجماعت ادا کرنے کے درمیان کسی کا وضو ٹوٹ گیا ہو اور وضو کر کے آنے جانے میں امام کی ایک رکعت بھی ہو گئی ہو تو وہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی چھٹی ہوئی نماز ادا کرے اور خود کو مقتدی سمجھے۔ اگر اس درمیان امام فارغ ہو گیا تو بچی ہوئی رکعتیں بھی خود سے علیحدہ ہی پوری کر لے۔ مقتدی رکوع میں 3 بار تسبیح نہ پڑھ سکا اور امام رکوع سے اٹھ گیا تو کیا کرنا ہے؟ مقتدی کو بھی ساتھ ہی اٹھ جانا چاہیے۔ امام اگر قاعدہ اولیٰ میں اتحیات پڑھ کر اٹھ جائے اور قاعدہ اخیرہ میں سلام پھیر دے اور مقتدی کی اتحیات پوری نہ ہوئی ہو تو مقتدی کو چاہیے کہ اتحیات پوری کر کے اٹھے یا پھر سلام پھیر دے۔ اگر جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے مقتدی سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو مقتدی سجدہ سہو نہ کرے اور نہ نماز دہرائے، اس کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ ظہر کی نماز جماعت سے ادا کرتے ہوئے کسی آدمی کی 3 رکعتیں چھوٹ گئی تو وہ 1 رکعت امام کے پیچھے ادا کرنے کے بعد اٹھ کھڑا ہو اور ثنا، تعوذ، تسمیہ، فاتحہ سورت ملا کر اپنی پہلی رکعت پڑھے، لیکن اس کے بعد قاعدہ اولیٰ بھی کرے کیونکہ اس کو 1 رکعت امام کے ساتھ مل چکی۔ یہاں پہ آپ یہ چارٹ دیکھ کے سمجھو، جیسے امام پہلی رکعت پڑھا وہ مقتدی کی مس ہوئی، دوسری مس ہوئی، تیسری مس ہوئی۔ جب امام چوتھی رکعت میں تھا تو مقتدی آیا اور اس نے نماز پڑھی۔ اب امام کی چوتھی رکعت تھی تو وہ تو بغیر سورہ کی نماز پڑھے گا، یعنی صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ نہیں ملائے گا۔ امام صاحب نے تو سلام پھیر دیا، اب مقتدی کو یہاں پہ فرسٹ رکعت ملی۔ اب سیکنڈ رکعت سے وہ کیا کرے گا؟ تعوذ، تسمیہ جو سب بتایا نا، جیسے ایک نارمل انسان نماز پڑھتا ہے وہ پڑھے گا، الحمدو پڑھے گا، پھر ایک سورت ملائے گا۔ یہ اس کی پہلی رکعت تھی۔ اب یہ دونوں رکعت ملا کے 2 رکعت ہو گئی تو یہاں پر وہ اتحیات پڑھے گا، پھر تیسری رکعت پڑھے گا، واپس سے الحمدو کے ساتھ کوئی سورہ ملائے گا، پھر چوتھی رکعت میں الحمدو پڑھے گا بنا سورے کے۔ تو یہاں پر اس شخص کی 2 نمازیں ہوئی، 1 رکعت امام کے ساتھ، 1 رکعت خود سے، پھر اتحیات، پھر تیسری اور چوتھی رکعت پھر سے اس نے 2 رکعت ملا کر پڑھا، پھر قاعدہ اخیرہ پڑھ کے اتحیات پڑھ کے سلام پھیرے گا۔ اسی چیز کو پورا یہاں پر جواب کی شکل میں لکھا ہوا ہے۔ آپ مغرب کی نماز میں شریک ہوئے اور آپ نے امام صاحب کے ساتھ صرف آخری رکعت پائی تو بچی ہوئی 2 رکعت خود سے پڑھیں گے۔ ویسے ہی دیکھو، امام پہلی رکعت میں تھا، مقتدی کی مس تھی۔ امام دوسری رکعت میں تھا، مقتدی کی وہ بھی مسنگ تھی۔ امام تیسری رکعت میں تھا تو مقتدی کو وہ رکعت مل گئی تھی جس میں امام نے الحمدو کے بعد سورہ نہیں ملایا تھا۔ امام صاحب سلام پھیر چکے، اب مقتدی دوسری رکعت پڑھے گا، اس میں ایک سورہ ملائے گا، یہ دونوں کو ملا کے اس کی 2 رکعت ہو گئی۔ تو اتحیات کے بعد قاعدہ اولیٰ یہ پہلا والا یہ کر لے گا، پھر امام واپس سے مقتدی تیسری رکعت پڑھے گا، اس میں بھی ایک سورہ ملائے گا کیونکہ یہاں پہ اس کی وداؤٹ سورہ ہے، یہ وتھ سورہ، یہ وتھ سورہ، یہ اس کی 2 رکعتیں ہیں، اور پھر یہاں پر یہ اتحیات پڑھ کے قاعدہ اخیرہ پڑھ کے سلام پھیرے گا۔ تو اس کی 3 رکعت ہوئی، 1 رکعت امام کے ساتھ اور 2 رکعت خود تنہا۔
اگر مسبوق بھولے سے دونوں طرف سلام پھیر دے تو سجدہ سہو کرنا چاہیے اگر بات نہ کی ہو اور نماز مکمل کی ہو۔ اگر بات کر دی ہو تو نئے سرے سے پوری نماز مکمل کرے۔ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو مقتدی کہتے ہیں۔ مدرک کو مقتدی اور مؤتم بھی کہتے ہیں۔ جو شخص امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھاتا ہے قیامت کے دن اس کا سر گدھے کی طرح ہوگا۔ امام سینے پر ہاتھ رکھتا ہے، مقتدی ناف پر ہاتھ رکھتا صحیح سمجھتا ہے۔ اس صورت میں امام کی اتباع نہ کرنے سے بھی نماز ہو جائے گی۔